بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میری شادی ہوئی تو روز سسرال میں ایک بوڑھی فقیرنی مانگنے چلی آتی۔ ایک دن ترس کھا کے نند نے اسے نوکرانی کے طور پر رکھ لیا۔ وہ سارے گھر کے کام بھاگ بھاگ کر کرتی تھی اور جیسے ہی رات ہوتی نند اسے اپنے پیر دبانے کے لیے لے جاتی، لیکن نند کے کمرے سے رات کو سسکیوں کی آوازیں آتی تھیں۔ میں بڑی حیران تھی کہ کیا ماجرا، اور ایک دن فقیرنی کی جگہ خود نند کے پاؤں دبانے چلی گئی۔ ابھی پیروں کو ہاتھ ہی لگایا تھا کہ یکدم جو بھی ہم دوسروں کو دیتے ہیں پلٹ کر ہمارے پاس آتا ہے، پھر چاہے وہ عزت ہو یا ذلت۔ ہم اکثر اپنی انا کے خول میں اتنا جکڑ چکے ہوتے ہیں کہ رشتوں کا تقدس پامال کیے رکھتے ہیں، لیکن جب ہمارا لگایا گیا ہماری طرف سود سمیت لوٹ کر آتا ہے تو تب احساس ہوتا ہے کہ انا اور ضد انسان کی خوشیوں کے لیے زہر قاتل ہیں۔ میرا نام شیزہ ہے، میرا تعلق قصور سے ہے۔ مجھے میرے خالو نے گود لے لیا تھا، انہوں نے ہی پالا۔ میرے والدین تو میرے بچپن میں ہی ایک خطرناک حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے چل بسے۔ میرے خالو کا بیٹا جاوید جو کہ ایکسپو سینٹر کا مالک ہے، اور اس نے یہ کام ایک چھوٹی سی دکان سے شروع کیا جو بعد میں سینکڑوں لوگوں کی روزی کا ذریعہ بن گیا، اور یہ سب کزن کی محنت سے ممکن ہوا۔ میرے کزن میرے خالو کو لے کر جب نئے گھر آئے تو میرے خالو سے کہا کہ اندر آ جائیں۔ میرے خالو جنہوں نے ساری زندگی ایک چھوٹے سے تنگ و تاریک گھر میں گزاری تھی، اتنا عالی شان گھر جو کہ کوٹھی نما تھا دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تھماتے بمشکل اپنی چھڑی سنبھالتے گاڑی سے باہر نکلے۔ میرے کزن میرے خالو کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر داخل ہوئے۔ خالو بہت خوشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے، وہ اس خوش قسمتی پر اپنے بیٹے پر فخر کر رہے تھے۔ پھر جاوید انہیں سینٹر لے گیا۔ جاوید کو اپنے والد سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا، کہتا جو کچھ میرے پاس ہے میرے والد کی دعاؤں کا اثر ہے۔ سینٹر میں داخل ہوتے ہی گارڈز ان کے پیچھے آئے۔ خالو نے پیچھے مڑ کر انہیں دیکھا اور مسکرائے۔ میرا کزن کہتا کہ مجھے لگا کہ کہیں میرے والد گر نہ جائے۔ میں نے ان کو اپنے حصار میں لے لیا اور کہا بجی آگے دیکھ کر چلیں، اور ساتھ ہی لفٹ کی طرح بڑھا دیا۔ بہت حیرت بھری نظروں سے میرے خالو نے میرے کزن کو دیکھا اور بولے سیڑھیاں چڑھ سکتا ہوں میں پتر، کیوں تو بندے کمرے میں لے آیا ہے، میرا تو دم گھٹتا ہے۔ اس میں میرے کزن نے کس کر اپنے والد کا بازو پکڑ لیا تو خالو نے مسکرا کر کہا اور بولے اللہ سب کو تجھ جیسا احساس کرنے والا بیٹا دے، کتنی محنت کی ہے تو نے، میں جانتا ہوں بہت مشکل دن دیکھے ہیں ہم نے، بس پتر ایک بات یاد رکھنا، کبھی جو ہے اس پر غرور مت کرنا، رب کا شکر ادا کرتے رہنا۔ ان دنوں میرے خالو بہت بیمار رہتے تھے، لیکن اپنے بیٹے سے کہتے کہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے کر چلو، میں تمہارے ساتھ ہی دن گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ منع بھی کرتا، خالو وہ بچوں کی طرح ضد کرتے، اس لیے میرا کزن انہیں ساتھ ہی لے جاتا۔ لیکن دفتر میں ایک لڑکی جاب کے لیے آئی، اس نے بتایا کہ اس کا نام فرحین ہے۔ خالو نے غصے سے اس فیشنیبل لڑکی کو دیکھا تھا، مسکرا کر میرے خالو کی طرف بڑھی اور سر جھکا دیا، معمولی سا سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی، لیکن خالو کہتے تھے کہ مجھے وہ لڑکی ایک آنکھ بھی نہیں جچی تھی، انہیں ایسی ماڈرن لڑکیوں سے خار تھی۔ وہ لڑکی میرے کزن کے دفتر میں کام کرنے لگی۔ ایک دن دفتر میں جب خالو بھی بیٹھے تھے، وہ آئی اور بولی سر یہ ان فائلز پر آپ کی سائن چاہیے۔ میرے کزن نے کہا کہ ٹیبل پر رکھو، میں کرتا ہوں، اور یہ ڈاکومنٹس دیکھو یہاں پر کچھ غلطیاں ہیں، ان کو ٹھیک کرو، مجھے کسی کام سے جانا ہے تو تم مینیج کرو۔ فائل کھول کر فرحین کو سمجھانے لگے تو خالو کہتے کہ مجھے غصہ آ گیا۔ جب وہ لڑکی چلی گئی تو میرے کزن سے کہتے میاں کوئی مرد کیوں نہیں رکھ لیتے اس کام کے لیے، یہ سنہری تتلیاں مجھے تمہارے آگے پیچھے پھرتی اچھی نہیں لگتی۔ میرا کزن ہنسنے لگا اور بولا ابا جی فکر نہ کرو، انسان خود اچھا ہو تو پریشانی کیسی۔ ابا کی طرف متوجہ ہوا تھا، ان کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گیا، پوچھا ابا کیا ہوا؟ اپنے والد کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ وہ حیرت سا تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور ان کی کرسی کھینچ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ جاوید نے کہا اس دن میں سمجھ گیا تھا میرے والد میری غلطی کو بھولے نہیں تھے، میں جتنا بھی کامیاب تھا وہ بھی کر لیتا، لیکن وہ میرے ایک غلطی کی وجہ سے مجھ پر شک کر رہے تھے۔
وہ میرا کزن، میرا شوہر جاوید ہے۔ آیا آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں۔ پریشانی سے میری طبیعت بگڑ رہی تھی، ادھر سے ادھر چکر لگا لگا کر میں تھک گئی تھی۔ میرے دماغ میں صرف اور صرف منفی خیالات نے ہی جگہ بنا لی تھی کہ کہیں جاوید کسی غلط کام میں تو نہیں پڑ گیا، کہیں اس نے کہیں اور نکاح تو نہیں کر رکھا، یا کسی اور کو پسند کرنے لگا ہے۔ میں جاوید سے محبت کرتی تھی اور ڈرتی بھی تھی کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ آخرکار میرے دماغ میں ایک ترتیب سوجھی اور میں اپنے خالوں کے کمرے میں آئی اور انہیں کہا معلوم کریں جاوید نے کہیں کسی اور جگہ کوئی رشتہ تو نہیں بنا رکھا۔ میرے خالو ہنسنے لگے، وہ بچپن سے ہی میری عادت کو جانتے تھے، میں جاوید کے معاملے میں ایسی ہی تھی، بہت زیادہ حساس۔ یہ بات ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ شیزہ اور جاوید ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں اپنے خالو کے بھروسے بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنی بڑی نند کو کال کی، اسے بلوایا کہ جاوید 2 دن سے گھر نہیں آیا، میں اسے ڈھونڈنا ہے، پتہ کرنا ہے۔ اصل میں تو جاوید کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کا چکر ہے۔ نند آ گئی تھی، میں نے کہا اچھا رکو میں چادر لے کر آئی۔ میں خود کو بڑی سی چادر میں چھپا کر رکھتی تھی، مجھے اچھا لگتا تھا خود کو اس طرح ڈھانپ کر رکھنا۔ جاوید نے کئی بار اس بات پر مذاق بھی اڑایا کہ تم کیا یہ اتنی بڑی چادر لے لیتی ہو، لیکن میرے لیے یہی بہت تھا کہ میرے اور خالو کے خیالات ملتے تھے۔ میں نے رکشے والے کو ایک جگہ کا ایڈریس بتایا، جاوید کے موبائل پر میسج کیا، کہاں ہو، اسے کہا کہ وہ ایک کام سے کہیں گیا تھا، ابھی تک وہیں تھا۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد رکشہ رکا جہاں میں نے بتایا تھا، ہم نیچے اترے۔ سامنے کھڑے لڑکے نے مجھے دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تمہیں بھی شرم نہیں آتی اسے یہاں لاتے ہوئے؟ اب اگر کسی کو خبر ہوئی کہ جاوید یہاں تھا یا میں اس کے پیچھے آیا ہوں تو یاد رکھنا تمہیں کتوں کی خوراک بنا دوں گا۔ وہ لڑکا بہت غیر سنجیدہ رویہ سے بہت جواب دیتا رہا، جیسے اس نے میری بات کو مذاق سمجھا ہو۔ میں نے اسے پھر سے تاکید کی کہ کسی کو خبر نہ ہو ہمارے یہاں آنے کے بارے میں، اور اپنی نند کو کہا کہ تم رکو میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ کہہ کر اندر کی طرف بڑھی، سامنے ہی جاوید مل گیا۔ مجھے وہاں دیکھ کر جاوید پوری طرح ٹھٹکا، کہنے لگا شیزہ تم یہاں کیسے؟ تمہیں کتنی بار منع کیا ہے میرا پیچھا مت کیا کرو، تمہیں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ایسا کرو گی تو میں شادی سے انکار کر دوں گا، یاد رکھنا۔ تو میری موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو مڑائے۔ جاوید کے دل کو کچھ ہوا تھا، شاید اسے لگا کہ میں نے اس کی خاطر ہی گھر سے اتنی دور اس کے پیچھے آئی تھی۔ میں نے کہا مجھے ضروری کام سے جانا تھا، اس لیے اس طرف کو نکل آئی۔ میں جاوید کو سائڈ پہ کر کے اندر گھسی اور اوپر والے فلور کی طرف بڑھی۔ جاوید جلدی سے موبائل نکال کر باہر کھڑے لڑکے کو کال ملائی اور اندر آنے کا کہا۔ وہ لڑکا میرے ماموں کا بیٹا تھا جسے جاوید اپنے ایسے کاموں میں ساتھ گھسیٹ لیتا تھا۔ جاوید نے اسے کہا کہ کسی طرح معاملہ سنبھال لے، اسے خود ڈر لگ رہا تھا کہ اگر ابا کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ جاوید نے کچھ کہنا چاہا لیکن میں اس کی سائڈ سے ہوتی نکلتی چلے گئی اور پیچھے سعید بے بسی سے کھڑا رہ گیا۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھول کر نیچے آئی تو سامنے ہی کرسی پر اپنے خالو کو فرش پر بدھ سدھ گرے پایا۔ میں چیختے ہوئے آگے بڑھی، یہ میں نے کیا کر دیا؟ جاوید کی جاسوسی میں اپنے خالو کو اکیلا چھوڑ گئی، جانتی بھی تھی کہ ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ تبھی پیچھے سے کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا، میری چیخ نکل گئی۔ جاوید نے میرے دونوں ہاتھوں کی کلائیاں جکڑ کر دیوار سے لگا دی اور بولا کہ اگر ابا کو کچھ ہوا تو ایسا سبق سکھاؤں گا، یاد رکھو گی۔ میں خوف زدہ سی اسی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں کبھی بھی خالو سے پوچھے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی، لیکن جاوید کے معاملے میں ایسے ہی جلد باز تھی۔ میرے خالو کو ہوش آ گیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ شیزہ کی غلطی نہیں ہے۔ انہوں نے جاوید سے بھی کہا کہ وہ مجھ سے کوئی تلخ کلامی نہ کرے۔ جاوید میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دوسرے کمرے میں لے آیا اور بولا کہ چلو روز روز کا جھگڑا ختم کر لیتے ہیں۔ میں نے حیرانی سے جاوید کو دیکھا جس کی آنکھوں کی چمک سے میں شرما گئی اور سر کو ہاں میں ملا دیا۔ جاوید نے ہنستے ہوئے کہا تم پاگل ہو، ویسے جس دن میں نے تمہیں چھوڑ کر کسی اور کو دیکھا تمہیں پتہ بھی نہیں چلنا، ساری جاسوسی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ میں نے اپنے ہاتھ چھڑوائے اور بولی تو ٹھیک ہے جاؤ پہلے زمانہ دیکھ لو، میں یہی ہوں۔ جاوید ہنسنے لگا اور کہنے لگا مجھے ضرورت نہیں کسی اور کو دیکھنے کی۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور بولی تو اس دن اس طوائف و رقاصہ کے کوٹھے پر کون سی سلامی دینے گئے تھے؟ میں خالو کو بتا دوں گی، دیکھ لینا۔ جاوید نے کہا میں جانتا ہوں تم ابا کو کبھی بھی نہیں بتاؤ گی۔ جاوید کو پتا تھا، اس لیے وہ میری کمزوری سے فائدہ اٹھاتا تھا۔
اس دن مہندی کا فنکشن تھا۔ اس دن سے اب تک جاوید کی مجھ سے بات نہیں ہوئی تھی۔ میں بری طرح اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ ویسے بھی اپنے ایکسپو سینٹر کے معاملات میں الجھا ہوا تھا اور اسی وجہ سے گھر پہ ہی کم نظر آتا تھا۔ میرے خالو میرے پاس آئے اور بولے، آج تو میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ میں نے تب آنکھوں سے مسکرا کر ان کی محبت کو دیکھا تھا۔ مجھے خالو سے بہت محبت تھی، لیکن مجھے جاوید کے لیے بہت دکھ ہوتا۔ اچھا بھلا سمجھدار انسان تھا، لیکن برے دوستوں کی صحبت نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ 30 سال کا ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی حرکتیں بچوں جیسی تھیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ خالو کو جاوید کے بارے میں سب بتا دوں، لیکن پھر خیال آتا کہ وہ دل کے مریض ہیں، اور جاوید کے مزاج کو دیکھ کر چپ ہو جاتی، کہ جانتی تھی کہ اگر غلطی سے بھی سچی بات منہ سے نکال دی تو جاوید میرے ہی خلاف ہو جانا تھا۔ جاوید کی غیر موجودگی سب نے محسوس کی تھی، لیکن خالو نے اس کی طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیا تھا۔ آج بارات کا دن تھا، سب صبح سے تیاری میں مصروف تھے۔ آخرکار فنکشن کا ٹائم بھی آن پہنچا۔ میں پارلر سے تیار ہوئی تھی، میں بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن جس کے لیے تیار ہوئی تھی سب لوگ باتیں کر رہے تھے کہ دلہا تو بھاگ گیا۔ جاوید کا صبح سے کسی کو پتہ نہیں تھا۔ سارے گھر میں کوہرام مچا تھا۔ خاندان والے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ جاوید تو اس لڑکی سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اس کے والد نے اسے مجبور کیا تھا، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ لڑکی کا ہی مسئلہ ہے، اسے کئی بار ایک طوائف کے کوٹھے سے نکلتے دیکھا گیا۔ میں رو رہی تھی کہ ایسے سب کو بتاتی کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ جاوید نے خود مجھ سے شادی کا کہا تھا۔ شام ہو گئی تھی اور پھر رات ڈھل گئی تھی۔ جاوید نہ آیا، نہ آنے والا تھا۔ مہمان چلے گئے تھے، میں اور خالو برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا جب میرے ماموں کا بیٹا جاوید کو لیے گھر میں داخل ہوا۔ زیادہ شراب نوشی کی وجہ سے جاوید کو کھڑا ہونے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ خالو آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور بولے، جاہل انسان، کہاں تھے تم؟ اس معصوم بچی کا کیا قصور تھا جو صبح سے تیری راہ دیکھ رہی تھی؟ اور باپ کی عزت کا جنازہ نکال کے تجھے کیا ملا؟ سارے خاندان میں باتیں ہو رہی ہیں اور اب تو آیا ہے، سب کچھ برباد ہو گیا۔ میرے کزن نے کہا کہ کس سے کہہ رہے ہیں، یہ اپنے ہوش میں نہیں۔ جاوید اب کہہ رہا تھا کہ مجھے کیا پتا یہ میرا انتظار کرتی بھی ہے یا نہیں، یہ تو مجھ سے نفرت کرتی ہے، اس نے تو مجھے استعمال کیا ہے۔ کل ہی تو مجھ سے گھر کے کاغذات مانگ رہی تھی، اور یہ تھی میری زندگی کی وہ بدقسمت گھڑی جس نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا مذاق میرے گلے بڑھ جائے گا اور وہ اس بات کو اتنا سیریس لے جائے گا۔ خالو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، خالو میں نے تو صرف مذاق کیا تھا کہ جائیداد میرے نام کر دو، اور اس نے سیریس لے لیا۔ اس بات کو یہ مجھ سے حقیقت جان لیتا۔ خالو اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تھے، ان کا سر جھک گیا تھا۔ اچانک ہی ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ میں اور میرے ماموں کا بیٹا شاہد انہیں لے کر ہسپتال آ گئے۔ جاوید کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ ساتھ آتا۔ خالو ساری رات ہسپتال رہے۔ وہ رات مجھ پہ بہت بھاری تھی۔ میں رو رو کر اپنے خالو کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر ماموں کو کچھ ہو گیا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ ہم دونوں ہی پاگل تھے، محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے، لیکن نبھانی نہیں آ رہی تھی۔ ہماری بے وقوفی کی وجہ سے ہمارا اتنا پیارا رشتہ مصیبت اور تکلیف میں تھا، اور اسی لمحے میں نے خود کو سزا دینے کا سوچا۔ خالو اگلے دن گھر واپس آ گئے تھے۔ جاوید سے بول چال بند تھی۔ وہ بار بار معافی مانگ رہا تھا، کیوں دوستوں کی باتوں میں آ گیا اور اتنی ڈرنک کی، اور پھر شگفتہ کے پاس چلا گیا۔ اس نے اسے آنے نہیں دیا۔ یہ وہی طوائف تھی جسے جاوید پہلے بھی ملنے چاہتا تھا۔ خالو نے غصے سے جاوید کو دیکھا اور بولے کہ اب کیا ارادہ ہے؟ جاوید نے کہا، مجھے آپ کہیں گے۔ خالو نے کہا کہ اب تمہارا شیزہ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جتنا ذلیل تم کروا چکے مجھے خاندان میں، اب اس کے بعد یہ تو ممکن نہیں ہے۔ مجھے پوچھا، تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، خالو میں بھی ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی جو مجھے سمجھتا نہیں، اور عین شادی کے دن سب کے سامنے میرا تماشا بنا دیا۔ جاوید نے بہت منتیں کی، لیکن محبت ایک بار ہی دستک دیتی ہے۔ میں نے بھی اس بار دروازہ نہ کھولنے کی قسم کھا لی تھی۔ پھر جاوید کی لاکھ منتوں کے بعد بھی میں نے شادی سے انکار کر دیا، اور خالو نے میری شادی ماموں کے بیٹے شاہد سے کر دی، اور میں لاہور آ گئی۔ میری ساس ایک نرم مزاج خاتون تھی، ایک نند تھی اور ایک دیور تھا جو لاہور میں پڑھتا تھا۔ میری نند روایتی نند ثابت ہوئی تھی، اسے مجھ سے اللہ واسطے کا بیر تھا، اور وہ ہر وقت مجھ سے الجھتی رہتی، ہر کام میں نقص نکالتی۔ میں نے خالو کے گھر راج کیا تھا، لیکن یہاں نوکروں کی طرح رہ رہی تھی۔
سب کھانا کھا لیتے ہیں، مجھے بعد میں کھانے کی اجازت ملتی، پکاتی میں، لیکن اتنا حکم نہیں تھا کہ خود سے سالن پلیٹ میں نکال لوں۔ شوہر سے کچھ کہتی تو کہتا خود کو اس قابل بناؤ، سب تمہاری عزت کریں۔ میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ سارا دن کولو کے بیل کی طرح کام کرتی رہتی۔ شوہر گھر آتا تو میرے سسرال والے مجھ سے بات کرنے کا موقع بھی نہ دیتے۔ کچھ دنوں سے ایک عجیب بات دیکھ رہی تھی۔ ایک بوڑھی فقیرنی مانگنے چلی آتی۔ ایک دن ترس کھا کے نند اسے نوکرانی کے طور پر رکھ لیا۔ وہ سارے گھر کے کام بھاگ بھاگ کر کرتی تھی۔ میں نے شکر کیا، چلو اسی بہانے مجھے گھر کے کاموں سے جان چھوٹ گئی۔ اب میں اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ میں نے غور کیا، جیسے ہی رات ہوتی نند اس نوکرانی کو اپنے پیر دبانے کے لیے لے جاتی، لیکن نند کے کمرے سے روز رات کو سسکیوں کی آواز آتی تھی۔ میں بڑی حیران تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور پھر ایک دن فقیرنی کی جگہ خود نند کے پاؤں دبانے چلی گئی۔ ابھی پیروں کو ہاتھ ہی لگایا تھا کہ یکدم میری نند نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ یوں ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے وہ کوئی لڑکا ہو۔ اس نے جیسے ہی میرے سر سے دوپٹہ اتارا تو شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ یہ کیسا گھٹیا مذاق تھا۔ میری نند میرے پیروں میں گر گئی۔ وہ بولی کہ تم کسی سے مت کہنا کہ تم مجھ سے دوستی کر لو، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گی۔ میں سر پکڑے بیٹھی تھی۔ میری نند نے مجھے بتایا کہ وہ ہے تو لڑکی، لیکن اسے لڑکوں جیسے احساسات آتے ہیں، اسے لڑکیوں سے کشش محسوس ہوتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کسی ماہر نفسیات سے رجوع کرے۔ اسے کہا کہ ماہر نفسیات مجھے نہیں سمجھ سکتے، بلکہ ہمارے خاندان کی بے عزتی ہوگی۔ سب مجھے خواجہ سرا سمجھتے ہیں، لیکن میں خواجہ سرا نہیں ہوں۔ میرے دماغ میں مسئلہ ہے، میرے احساسات مجھے ذلیل کرواتے ہیں۔ میں خود بہت پریشان تھی، یہ سب کیا تھا؟ ایک لڑکی لڑکوں جیسی باتیں کر رہی تھی۔ پھر اس نے میرے سامنے سگریٹ نکالی اور سلگا لی، اور ایسے سگریٹ پی رہی تھی جیسے مرد پیتے ہیں۔ میں نے حیرت اور دکھ سے اسے دیکھا۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، یا نہیں، میرے لیے وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن اس نے پھر مجھ سے کہا کہ یہ بات کسی سے نہ کہوں، لیکن میں نے سب گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا، اور شاید یہی میری دوسری غلطی تھی۔ جو ساس مجھ سے کبھی لڑی نہیں تھی، اس نے مجھے دھکے دینے شروع کر دیے کہ میں اس کی بیٹی پر الزام لگا رہی ہوں، اسے خواجہ سرا کہہ رہی ہوں۔ میں نے بہت سمجھایا کہ وہ خواجہ سرا نہیں ہے، اسے نفسیاتی مسئلہ ہے، لیکن میرے شوہر نے میری ساس کے ساتھ مل کر مجھے ہی مارنا شروع کر دیا، اور کہا کہ میں شروع سے ہی اس کی بہن سے نفرت کرتی تھی، اسی لیے سب کچھ کیا۔ اور غضب یہ ہوا کہ محلے کی عورتیں اور مرد اکٹھے ہو گئے تھے، اس لیے اپنی عزت بچانے کے لیے اور اس راز کو راز رکھنے کے لیے مجھے طلاق دے دی، اور کہا کہ میں اس کی بہن کو ورغلاتی رہی۔ میرے اور مردوں سے تعلقات میں اس کی بہن کو بھی اور لڑکوں سے بات کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ میں پرانے لاہور تک سفر کر کے پہنچی۔ پیسے نہیں تھے، گاڑی والوں نے مجھے وہیں اتار دیا۔ میں فٹ پاتھ بیٹھی روتی رہی۔ زندگی عجیب دوراہے پر لے آئی تھی، واپسی ممکن نہیں تھی، اور آگے میں جا نہیں سکتی تھی۔ تبھی ایک گاڑی میرے قریب رکی، اور پتہ نہیں کیسے میں بے ہوش ہوئی، اور کیسے وہ لوگ مجھے اغوا کر کے لے گئے۔ وہاں پر کچھ اور لڑکیاں بھی تھیں۔ میں روتی رہی، ان کی منتیں کرتی رہی مجھے چھوڑ دو، لیکن انہیں رحم نہیں آ رہا تھا۔ ایک لڑکی نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتے ہیں، اور وہ بہت جلد ہمیں یہاں سے نکال لیں گے۔ مجھے یقین نہیں تھا۔ میں نے سوچا وہ صرف ہمیں دلاسا دینے کے لیے یہ سب کہہ رہی ہے۔ اگلے دن ہمیں کمرے سے نکالا گیا، نئے کپڑے دیے گئے اور ہمیں تیار ہونے کا کہا گیا۔ ایک عورت نے ہمیں تیار کیا اور رات کو گاڑی میں بٹھا کر ایک جگہ پر لے آئے۔ یہ جگہ دیکھ کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ یہ اسی طوائف کا کوٹھا تھا۔ یہاں پہ 2 سال پہلے میں جاوید کو واپس لے جانے آتی تھی۔ میں میک اپ کے بعد اتنی بدل گئی تھی کہ اس طوائف نے مجھے نہیں پہچانا تھا۔ ہمیں الگ الگ کمروں میں بھیج دیا۔ اس لڑکی نے بتایا کہ یہاں پہ کچھ لوگ لڑکیوں کو خرید لیتے ہیں۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ تبھی وہ لڑکی جو کہتی تھی کہ ہمیں نکال لے گی، اس نے پھرتی دکھائی اور ایک کنڈے سے پسٹل چھین لیا، اور مجھے کہا کہ اسے فون لے لو۔ سب اتنی جلدی ہوا تھا، سب دیکھتے رہ گئے۔ اس لڑکی نے ایک نمبر پر کال کی، اور کچھ دیر بعد پولیس آ گئی۔ اس طوائف سمیت ان کنڈوں کو بھی پکڑ کر لے گئی۔ ہم لڑکیاں بھی تھانے میں تھی۔ وہ لڑکی خفیہ پولیس سے تھی۔ اس نے مجھے ایڈریس پوچھا اور خود گھر تک چھوڑنے آئی۔ جب میں اس گھر سے گئی تھی تو سوچا تھا اب اس گھر میں نہیں آؤں گی، اور آج لگ رہا تھا وقت یہی چاہتا تھا۔ میں دوبارہ اس در پر ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی خالو نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ جاوید حیرانی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے نفرت سے منہ موڑ لیا۔ سب کچھ اسی کی وجہ سے تو ہوا تھا۔
نہ وہ اس دن شادی کے دن سب کچھ کرتا اور نہ ہی آج میں اس حال میں پہنچتی۔ خالو میرا بہت خیال رکھتے، ہم دیر تک ایک دوسرے سے دکھ سکھ کہتے رہے۔ خالو مجھ سے کئی بار معافی مانگ چکے تھے کہ ان کے فیصلے کی وجہ سے میری زندگی بھی خراب ہوئی اور جاوید بھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ جاوید نے میرے جانے کے بعد خود کو اس قدر بدل لیا تھا، میں خود حیران تھی۔ اس کی محنت تھی جو نظر آ رہی تھی۔ اس نے کاروبار میں خود کو مصروف کر لیا تھا کہ سر اٹھانے کی فرصت نہیں تھی۔ بہت جلد گھر بھی بدلنے والا تھا۔ میں بہت خوش تھی جاوید کے لیے، لیکن میں طلاق یافتہ لڑکی تھی، اب اس کے قابل نہیں سمجھی خود کو۔ میں کوشش کرتی جاوید سے سامنا نہ ہو، میں نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا۔ ایک دن میں بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی جب اپنے پاس کسی کا احساس ہوا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو جاوید تھا۔ میں نے پوچھا خیریت، کوئی کام تھا؟ تو کہنے لگا گھر لیا ہے، سب سے پہلے تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں کیا کروں گی دیکھ کر؟ تو کہنے لگا جس کا گھر ہوگا اسے چاہیے پسند کرے، بعد میں گلہ مت کرنا۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور کہا کہ میں اب خواب نہیں دیکھتی۔ وہ میرے پاس آیا۔ میں دیکھتا ہوں ایک گھر کے خواب جس میں تم میرے ساتھ ہو، جو ہمارا گھر ہوگا، کیا اس خواب کو تعبیر دو گی؟ میں نے کہا اچھا، میرے خوابوں کو نوچ کے پھینک گئے تھے تب میرا نہیں سوچا تھا، اب مجھ سے اچھے سلوک کی توقع کر رہے ہو؟ میرا ہاتھ پکڑے اور میرے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے بولا کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں ان لکیروں میں یہی لکھا ہے کہ شیزہ جاوید کی ہی ہے، اور خبردار جو تم نے کوئی حماقت کی۔ جاوید سے میری شادی ہو گئی، نیا گھر اس نے میرے نام کر دیا۔ یہ گھر میری بیٹی کے آنے سے جنت بن گیا۔ بہت سی تکلیفوں کے بعد بالآخر منزل بہت پیاری ہے۔ جاوید کی محبت نے مجھے بہت حوصلہ دیا کہ میں ماضی کو بھول جاؤں، لیکن کئی چاہتی تھی کہ میری کہانی سن کر آپ میں سے کوئی ایک بھی اگر کچھ سیکھ لے تو میرا سب بتانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میری غلطی یہ تھی کہ جاوید کو پیار سے سمجھانے کے بجائے اس کے پیچھے پہنچ جاتی تھی، لوگوں کے سامنے اس کی انسلٹ کرتی تھی۔ وہ مرد تھا، انا پر چوٹ پڑی تھی اور میں نے مزید اس چوٹ کو کریدا۔ غلط وقت پر اس سے اس کے حصے کی جائیداد اپنے نام کروانے لگی۔ اسے لگا میں لالچی ہوں اور پھر سب کچھ الٹ گیا۔ میری التجا ہے، محبت ہے تو نبھانا سیکھیں، ہمیں ایک دوسرے کو عزت دینی ہوگی،